بسم اللہ الرحمن الرحیم الامر الحادی عشر الصحیح والعام الاسماء والعبادات والمعاملات موضوعۃ للصحیح منہما اور العام الی آخرہ۔ بحث الفاظ میں بڑی مشہور بحث ہے، صحیح اور عام کی اصول مظفر میں بھی آئے گی، اگرچہ انشاءاللہ ان کا مبنی اور صاحب اصول مرحوم مظفر کے مبنی میں فرق ہے، لیکن بہرحال بحث یہاں بھی آئے گی اور اس کی تفصیلی بحث اللہ آپ کو انشاءاللہ کامیاب کرے گا۔ تو کفایت الاصول میں بڑی لمبی چوڑی اس کی دقیق بحثیں آئیں گی۔ خوب یہ بحث یہ ہوتی ہے، جنہوں نے بھی خیر اس کو ترتیب سے شروع کیا ہے، صحیح کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں صحیح صحت کبھی صحت بیماری کے مقابلے میں ہوتی ہے تو کبھی صحت فساد کے مقابلے میں، لیکن ہمارا موضوع کچھ اور ہے۔ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ یہ عبادت صحیح ہے، ایک دفعہ کہتے ہیں کہ یہ عبادت فاسد ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ عبادت صحیح ہے تو اس صحت عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا دو معنی ہوتے ہیں۔ یا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے مولا نے مجھے حکم کیا تھا ویسے میں اس امر کو مأمور بہ کو بجا لایا ہوں، ایک یہ معنی بھی ہوتا ہے، اور ایک یہ معنی بھی ہوتا ہے کہ یہ عبادت صحیح ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اب اس کی قضا یا ادا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے کس کی؟ فاسد کی، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ اس کا الٹ کر لیں کہ جیسے مولا نے مجھے امر کیا تھا یہ مولا کے امر کے مطابق بجا نہیں لائی گئی، یا ہم یہ کہیں کہ یہ موجب سقوط قضا یا اعادہ نہیں ہے۔ ایک بات، اب ہماری بحث ہے الفاظ کی۔ خوب، الفاظ کی بحث میں ہمارا سوال یہی ہوگا، کیا آیا الفاظ عبادات کی وضع صحیح کے لیے ہے یا الفاظ عبادات کی وضع کیا مطلب؟ وضع صحیح کے لیے ہے کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے فلاں عبادت صحیح ہے، کیا مطلب؟ یعنی تام الاجزائے مولا نے اس کے لیے جتنی شرائط مقرر کی تھیں، جتنے اجزاء اس عمل کے قرار دیے تھے، ان تمام اجزاء و شرائط کو بجا لایا گیا ہے، یہ ہے صحیح۔ ٹھیک ہے، اب ہم جب یہ سوال شروع کرتے ہیں اس بحث الفاظ میں کہ آیا جو ان کے نام ہیں، جو الفاظ ہیں، مثلا جو لفظ صلاۃ ہے، آیا اس کی وضع فقط صحیح کے لیے ہے؟ کیا مطلب؟ فقط اسی نماز کو نماز کہیں گے، اسی صلاۃ پر لفظ صلاۃ کا اطلاق حقیقی ہوگا جو تام الاجزاء و شرائط ہوگی، یا نہ صلاۃ ہوتی ہے وہ چاہے تام الاجزاء ہو تو چاہے یہ ہو گئے۔ عام بھی انشاءاللہ آگے بحث آئے گی۔ ٹھیک، اسی طرح فرماتے ہیں بحث آتی ہے کس میں؟ الفاظ معاملات میں، کہ یہ جو معاملات کے الفاظ ہیں، لفظ بے ہے، لفظ طلاق ہے، نقد فلاں، یہ جو ہیں اس کے الفاظ آیا صحیح کے لیے ہیں کہ جو مولود کے لیے ہیں یا عام کے لیے بھی ہیں؟ خوب، اس کو بعد میں چھیڑتے ہیں کہ اس کی پھر دو صورتیں ہیں کہ یہ الفاظ کس کے نام ہیں، آیا اسباب کے نام ہیں یا مسببات کے، اس کو دوسرے حصے میں۔ پہلے مرحلہ ہم لے ہیں اسی پر، الفاظ عبادات کی وضع کس کے لیے ہے؟ صاحب الموجز کے نزدیک ان کی وضع صحیح کے لیے۔ میں نے گزارش کی ہے کہ انشاءاللہ جب آپ منطق کو اپنا اصول الفقہ مظفر میں جائیں گے وہ قائل ہیں کہ ان کی وضع
عام کے لیے، بہرحال ان کا نظریہ یہ ہے کہ ان کی وضع صحیح کے لیے ہے. ٹھیک ہے. سوال، اگر ان الفاظ کی وضع فقط صحیح کے لیے ہے، صحیح کے لیے کا مطلب کیا ہوگا؟ صرف اسی نماز کو حقیقتاً صلاۃ کہیں گے جو تام الاجزاء و شرائط ہوگی. خوب دلیل ہیں، لوگوں نے تبادل بھی کہا ہے، لوگوں نے صحت حمل فلاں فلاں دلیل دی ہیں، لیکن فرماتے ہیں ہم ان باقی ادلہ میں نہیں جاتے، ہم نے فقط الموجز لکھی ہے، ہم ان میں سے فقط ایک بات کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ صلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ ایک ماہیت اعتباری ہے. کیا مطلب؟ شارع نے کہا ہے جو بندہ نیت کرے گا، سورہ پڑھے گا، رکوع کرے گا، سجود کرے گا فلاں فلاں شرائط کے ساتھ، ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس نے فقط ادى الصلاۃ، اس نے صلاۃ ادا کی ہے. چند کام ہم نے کیے، ہم 100 دفعہ جھکتے ہیں، روٹین میں بھی جھکتے ہیں. اسی طرح فرماتے ہیں ہم عام طور پہ ہاتھ منہ دھوتے رہتے ہیں، لیکن اس کو وضو، یہ ماہیات اعتباری ہیں جو معتبر کے اعتبار کے ہو. اب یہ جو معتبر نے اعتبار کیا کہ جو یہ کام کرے گا اس کو صلاۃ کا نام دیا ہے، تو اب اس کے کچھ آثار بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. آثار کیا ہیں؟ جو نماز پڑھے گا، نماز اس کو برائیوں سے روکے گی. جو نماز پڑھے گا اس کو یہ 5 6 7 اثر جو بھی اس کے نماز کے اپنے فوائد ہیں وہ سارے ذکر ہوئے. مستدل کی دلیل اس پر یہ ہے کہ یہ جو آثار نماز پر مترتب ہوتے ہیں، آیا وہ صحیح پر ہوتے ہیں یا فاسد اور امنا صحیح پر ہوتے ہیں، یا غیر صحیح پر بھی یہ آثار مترتب ہوتے ہیں؟ تو ہر کوئی جواب میں ایک ہی بات کرے گا، نہیں، جو نماز تام الاجزاء و شرائط ہوگی وہ تو فحشا اور منکر سے اس کو روکے گی، لیکن جو تام الاجزاء و شرائط نہیں ہے، بہت سمجھے. تو جناب جب آثار موقوف ہوتے ہی صورت میں ہیں، اگر نہ ہو تو پھر تو نہ ہو گئی نا جی. تو فرماتے ہیں تو یہی مقصد ہوتا ہے ہمارا بھی کہ ہم کہتے ہیں کہ لفظ صلاۃ کی وضع فقط صحیح کے لیے، جو تام الاجزاء و شرائط ہوگی اسی کو ہی حقیقتاً صحیح کہہ سکتے ہیں. جو دوسری ہے اس کو حقیقتاً صحیح کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ بھی ہے اس پر آثار تو مترتب ہوتے نہیں، جب ہوتے نہیں تو پھر ان کا فائدہ. دوسرے حضرات آ گئے، وہ کہتے ہیں نہیں جناب، ایک مقسم ہوتا ہے پھر اس کی قسمیں، اور جیسے آپ کہتے ہیں الماء اما مضاف و اما مطلق الی آخرہ، تو قسمیں بھی اسی مقسم سے ہوتی ہیں نا، اسی کا حصہ ہوتی ہیں. یہاں جب آپ کہتے ہیں یہ نماز صحیح ہے اور یہ نماز فاسد، تو اس کا مطلب فاسد بھی تو اسی نماز سے ہو گئی نا جی. جس میں حمد کے بعد سورہ پڑھی گئی ہے اس کو بھی آپ کہتے ہیں صلاۃ، اور جس میں حمد کے بعد سورہ نہیں پڑھی گئی اس کو بھی کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ صلاۃ کی وضع فقط صحیح کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ صحیح اور غیر ہم سب کے لیے ہے. کیوں؟ اگر نہ ہوتی تو پھر نماز کو 2 قسموں میں کرنا، نماز صحیح اور فاسد کرنا درست نہ ہوتا. صاحب الموجز اس نظریے کو قبول، وہ کہتے ہیں جناب کسی شے کا 2 حصوں میں تقسیم ہونا یا کسی شے لفظ کا کسی اور معنی میں استعمال ہونا، استعمال لفظ علامت حقیقت نہیں ہے. کیوں؟ لفظ جیسے معانی حقیقیہ میں استعمال ہوتے ہیں، معانی مجازیہ میں بھی اسی طرح اگر ہم کسی فاسد کو نماز کہہ بھی دیتے ہیں تو وہ مجازن کہتے ہیں، حقیقتاً تو نماز وہی ہوتی ہے تام الاجزاء و شرائط ہوتی ہے. اب یہاں پر ایک نقطہ اب آپ نے جو سطر یاد کرنی ہے وہ کیا ہے؟ اگر یہ سوال ہوتا ہے کہ صاحب الموجز کے نزدیک الفاظ عبادات کی وضع
کس کے لیے ہے؟ تو آپ کہیں گے ان کے نزدیک ان کی وجہ صحیح کے لیے. ٹھیک ہے، یہ ختم ہو گیا. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں الفاظ معاملات. کہیں عقد ہوتا ہے، عقد کہیں ایقاع. عقد وہ ہوتا ہے جس میں ایجاب بھی ہوتا ہے اور قبول بھی ہوتا ہے، دو طرفہ. ایقاع وہ ہوتا ہے کہ جو جیسے طلاق ہو گئی، اس نے کہا زوجتی طالق، تو وہ فارغ ہو گئی، وہاں وہ قبول کرے یا نہ کرے اس کا کوئی تعلق ہو. الفاظ عبادات ان کی واضح صحیح کے لیے ہے یا فرماتے ہیں اس میں تھوڑی سی بحث ہے. کیا کہ یہ جو معاملات ہیں اور ان کے اسماء رکھتے ہیں ہم نام مختلف، چونکہ اس میں ایک ہوتا ہے سبب اور ایک ہوتا ہے اور فرمانا. انکحتو وقبلتو یہ ہے سبب، ایک عورت کا ایک مرد کے لیے حلال ہو جانا یہ ہے. بعتو واشتریتو یہ ہے سبب، اور شخص کا موبائل کا مالک بن جانا یہ ہے. بحث یہ ہے کہ یہ جو الفاظ معاملات ہیں کیا یہ مسببات کے نام ہیں یا کیا مطلب؟ یہ بے آیا بیتو اور اشتریتو کا نام ہے یا بے اس ملکیت کا نام ہے جو یہ کہنے کے بعد اور فرمانا گا. سمجھ آ گئی؟ پہلے تو اس مرحلے میں بحث ہے. اگر تو آپ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ جناب یہ الفاظ عقود اور ایقاعات مسببات کے نام ہیں، پھر وہاں صحیح اور ہم کی بحث ہو ہی کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ہاں اور نہ. تیسرا آپشن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کی بیوی تو ہے لیکن فاسد ہے، اس میں فلاں جو نہیں، یا ہے یا نہیں، ملکیت یا ہے یا نہیں ہے، کوئی تیسری چیز. ہاں اگر ہم اس کا نام رکھیں گے کہ یہ نام ہے الفاظ، یہ الفاظ نام ہیں اسباب کے، وہاں پر یہ بات آ سکتی ہے. سمجھے نا جی؟ کیسے کہ جناب بیتو اور اشتریتو عقد تو ہوا ہے. مثال آپ کو آسان سمجھاؤں گا. عقد تو ہوا ہے، ایک بندہ موجب تھا دوسرا بندہ قابل تھا، لیکن عربیت شرط تھی، عربی میں نہیں ہوا، عقد ہوا ہے اردو میں. غور کرنے والا جان. اب یہاں وہ بحث آ سکتی ہے، آیا عقد اسم صحیح کا تھا، وہاں حکم اور ہوگا. اگر عام کا تھا تو حکم، اگر عامی ہوں گے تو وہاں کہیں گے بے شک اردو میں ہوا ہے، عقد ہوا ہے نا، بس ٹھیک ہے، اگلا بندہ اس کا مالک. لیکن اگر ہم کہیں گے صحیح ہوں گے تو ہم کہتے نہیں جناب تعامل اجزاء و شرائط ہونا چاہیے. تو جو اس میں شرطیں تھیں اب ذرا غور کرنا ہے. اب اس میں بسا اوقات طالب علم آ کے پریشان ہو جاتا ہے. کیسے؟ یہی جو بحث ہے عربیت والی، ٹھیک ہے نا جی. اب اگر شک ہے کہ عربیت شرط، عربی ہونا، عقد کا عربی میں ہونا شرط ہے یا شرط نہیں ہے، یا آپ نکاح ماشاءاللہ سارے اگر آپ پڑھتے ہیں وہاں آپ کیا کہتے ہیں؟ انکحتو، ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں نا، انکحو تو نہیں پڑھتے. اب ایک بحث ہے کہ آیا ماضی کا صیغہ ہونا شرط ہے یا شرط؟ بہت غور کرنے والا جان. فرماتے ہیں اس لیے اگر ہم صحیح ہیں اور ہمیں شک ہے کہ ماضی کا صیغہ کا ماضی میں ہونا شرط ہے یا شرط نہیں ہے، بہت غور. اور اگر ایک عقد ہوا غیر ماضی میں تو آپ کو یہ اور شک ہوگا کہ پتہ نہیں یہ عقد سبب بن سکتا ہے زوجیت قائم ہونے کے لیے یا کیوں؟ وہ تو مسبب ہے نا، اور اس کے لیے سبب یقینی کا ہونا، اور یہ ہو جائے گا مشکوک. وہاں آپ کہیں گے نا جب تک ماضی نہیں ہے نا زوجیت یقینی. لیکن ہم اگر عامی ہو جائیں گے وہاں کہیں گے نہیں جناب
چونکہ عقد جیسے عربی میں پڑھا جائے تو بھی عقد ہوتا ہے، عربی نہیں بھی ہے عقد تو ہوا ہے نا، ایک طرف سے ایجاب ہے دوسری طرف سے قبول ہے، بس عقد ہو گیا ہے تو لہذا زوجیت ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کا فائدہ وہاں پر جا کے ثمرہ، اس بحث کا ثمرہ کہاں ہوگا؟ صحیح اور عامی ہونے کا ثمرہ وہاں ظاہر ہوگا۔ کسی بھی عبادت یا معاملے میں کسی شے کے جز یا شرط ہونے میں جب آپ کو ہوگا شک، سمجھے نا، وہاں پر بحث ہوگی، چونکہ صحیح کے نزدیک جب تک وہ جز یا شرط نہیں ہوگی وہ اثر اس پر مترتب نہیں ہوگا جو ہونا، لیکن جو عامی ہے اس کے نزدیک وہ اثر، ٹھیک ہے۔ اس لیے ایک بندے نے نماز میں سورت نہیں پڑھی، غور کر رہے ہیں، اب اس میں بحث ہے کہ پتہ نہیں سورت جز نماز ہے یا جز نماز، جو صحیح ہی ہوگا وہ کیا کہے گا کہ یہاں احتیاط ہے، کیوں؟ چونکہ ہو سکتا ہے یہ جز ہو، اگر ہو سکتا ہے کہ جز ہو تو صحیح تب ہوگی جب تعامل اجزاء و شرائط، لہذا اس کے نزدیک اس کو ہونا چاہیے، لیکن جو عامی ہوگا وہ کہتا نہیں جناب جیسے نماز باصورت نماز ہوتی ہے بے صورت بھی ہو جاتی ہے، لہذا انشاءاللہ ٹھیک ہے کوئی ضرورت، اس کا ثمرہ وہاں پر ظاہر ہوگا۔ الامر الحادی عشر الصحیح والاعم، حل اسماء العبادات والمعاملات، لفظ یہ جو نام ہے صلاۃ، صوم، حج، بیع، نکاح، عید، طلاق، آیا یہ اسماء موضوع ہیں للصحیح منہما، فقط اسی کے لیے کہ جو، اور للعام میں، یا نہیں، صحیح اور فاسد دونوں پر یہ بولنا ان کا صحیح، ٹھیک۔ فرماتے ہیں پہلے تھوڑی سی لفظی بات کرتے ہیں کہ تطلق صحت فی اللغہ، لغوی معنی کے لحاظ سے تو صحت مرض کے مقابلے میں بھی ہوتی ہے، کہتے ہیں نا طبیعت صحیح ہے، کہتے طبیعت صحیح نہیں ہے، کبھی بیماری کے مقابلے میں ہوتی ہے فیقال صحیح ہوا، یہ ٹھیک ہے یہ بیمار ہے، اور کبھی مقابلے ہاں بھئی یہ موبائل ہے تو صحیح نا، یعنی اس میں کوئی عیب شائب تو کبھی ادھر بھی ہوتے ہیں، خوب یہ تو ہوگی لغوی حساب سے، لیکن اما صحت و اصطلاحا، لیکن ہم جس صحیح اور ہم کی وادی میں جانا چاہ رہے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کیسے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ عبادت صحیح ہے تو اس عبادت کے صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بہت غور، فقد عرفت تارتاً بمطابقت المأتی بہ للمأمور بہ، بعض کہتے ہیں کہ یا صحت عبادت اس کا مطلب ہے کہ معمور بہ کو اس کے مطابق انجام دینا، جیسے مولا نے حکم کیا اسی طرح معمور بہ کو بجا لانا، یہ مطلب ہے صحت کا۔ وَتَارَةً، کچھ لوگ اس کی تعریف یہ بھی کرتے ہیں کہ صحت عبادت کا مطلب ہے، پھر عبادت کا مطلب ہے سکوت بما یوجب سکوت الاعادۃ والقضاء، اس انداز میں عبادت کو بجا لانا کہ اس کو دوبارہ بجا نہ لانا پڑے، اس کی کوئی اعادہ اور قضاء نہ ہو، یہ صحیح ہے۔ وَيُقَابِلُ الْفَسَاد، جب کس کے مقابل جو ایسا نہیں ہوگا، مثلا اگر معمور بہ کو اس کے مطابق بجا نہ لایا گیا یا ہم نے بجا لایا لیکن وہ موجب سکوت قضاء ادا نہ ہوئی، اس کو کہیں گے یہ مطلب ہوتا ہے صحت فی العبادہ اور فساد فی العبادہ۔ اسی طرح فرماتے ہیں اما فی المعاملات، یہ تھا نا صحت فی العبادت، ایک ہوتی ہے صحت فی المعاملہ، یہ معاملہ صحیح ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت غور، اس کا مطلب آسان ہے، بما یترتب علیہ الاثر المطلوب منہا، اس معاملے سے، اس عقد سے، اس ایقاع سے
آپ جو اثر حاصل کرنا چاہتے تھے اگر وہ اثر اس پر ظاہر ہو گیا تو کہیں گے یہ معاملہ صحیح ہے، اور اگر وہ اثر اس پر مترتب نہ ہوا تو کہیں گے یہ معاملہ فاسد ہے۔ بیتو اور اشتریتو کے ذریعے کون سا اثر مترتب کرنا چاہتے ہیں؟ ملکیت والا، میں موبائل کا مالک بن جاؤں اور وہ اس 1000 روپے کا مالک بن جاؤں۔ والزوجیہ فی النکاح، انکحتو اور قبلتو کے ذریعے کون سا اثر مترتب کرنا چاہتے ہیں؟ زوجیت کا، ایک عورت دوسرے مرد کے لیے حلال ہو جائے، وہاں بس اگر تو جو کچھ آپ نے کیا ہے اس پر وہ اثر مرتب ہو گیا تو وہ ہوگا صحیح، نہ ہوا تو وہ ہو جائے گا زندہ باد۔ اب ہم آ جائیں بحث الفاظ میں کہ یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں کہ آیا الفاظ عبادات کی وجہ یا عبادات کی وجہ صحیح کے لیے ہے یا اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں المراد من وضع العبادات للصحیح، کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ عبادات کی وجہ فقط، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں یا اس کا مطلب ہے ان الفاظ العبادات وضعت، کہ یہ الفاظ عبادات وضع کیے گئے ہیں کس کے لیے؟ لما تمت اجزاؤہا، کہ جن کی جتنے بھی اجزاء ہیں وہ تام ہوں اور اس کی شرائط بھی آیا اس کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اور العام منہا، یعنی لفظ صلاۃ عام ہے، جو تام الاجزاء ہوگی اس کو بھی صلاۃ کہیں گے حقیقتاً، اور جو ناقص ہوگی اور جس میں کوئی جز نہیں ہوگی اس کو بھی صلاۃ کہیں گے۔ المعروف هو القول الاول، اگلی بات میری یاد رکھیں میری جان، انشاءاللہ مظفر میں نظریہ کوئی اور ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ فرماتے ہیں ہمارے نظریہ کیا ہے کہ مشہور تو یہ ہے کہ نہیں جناب، الفاظ عبادات کی وضع صحیح کے لیے۔ خوب وستدل لہ بوجوہ، اس پر بہت ساری ادلہ دی گئی ہیں جو اس کتب اصولی میں درج ہیں، لیکن ہم ان میں سے فقط ایک دلیل کو لیتے ہیں، ساری چونکہ تفصیل ہمارا مقصود ہماری چونکہ الموجز ہے۔ فرماتے ہیں اور دلیل یہ ہے کہ جناب ان الصلاۃ ماہیت اعتباریہ، نماز ایک ماہیت اعتباری ہے، کوئی یہ ماہیت ذاتی نہیں ہے بلکہ یہ معتبر کے اعتبار کے تحت ہے۔ جعلہ الشارع، کہ جس کو شارع نے اعتبار قرار دیا کہ اس طرح کرو گے تو یہ ہوگی صلاۃ۔ خوب، شارع نے اس ماہیت کے لیے کیا کیا ہے؟ لآثار، کہ تم جب یہ اس طریقے سے کرو گے تو اس پر فلاں فلاں اثر مترتب ہوگا۔ وردت فی الکتاب بس، مثال یہ ہے، شارع نے کہا اگر تم اس طرح سے یہ کام کرو گے تو اس کا نام یہ ہوگی صلاۃ، اور اس کا اثر کیا ہے؟ کونھا ناہیۃ عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں برائیوں سے روکے گی۔ کہیں کہا صلاۃ معراج المومن وغیرہ، اور بھی بہت سارے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آثار بیان کیے گئے ہیں صلاۃ کے لیے، انما تترتب علی الصحیح، یہ فقط اسی نماز پر مترتب ہوں گے جو تام الاجزاء شرائط ہوگی، لا علی العام منہ، نہ کہ ہم ایک سجدہ چھوڑ دیں پھر بھی اسی کا بھی وہی اثر ہو اور 2 سجدے کریں پھر بھی وہی اثر ہو، ایسا نہیں۔ وہذا، اور یہ جو بات ہے کیا کہ آثار فقط زندہ باد صحیح پر ہی ہوتے ہیں، مما یبعث الواضع الی ان یضع الالفاظ، یہ وہ چیز تھی کہ جس نے واضح کو آمادہ کیا کہ جناب آپ ایسے الفاظ وضع کریں کہ جن سے یہ اغراض حاصل اور اس کے اہداف محفوظ ہوں، جو لینا چاہتے ہیں وہ حاصل ہیں۔ وَلَيْسَ هُوَ، وہ اغراض و مقاصد دوسرے الفاظ میں تب تک حاصل ہو ہی نہیں سکتے
جب تک وہ تام الاجزاء و شرائط نہ ہو. کیوں؟ لأن الوضع للعام ہے، چونکہ اگر وضع عام کے لیے ہوتی کہ جس پر وہ آثار مترتب نہیں ہوتے تو پھر یہ امر ایک امر لاؤ، پھر فائدہ نہیں ہے نا کہ ایک بندہ 3 رکعتیں پڑھ رہا ہے تو اس پر بھی وہی اثر ہو، اور ایک بندہ 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے اس پر بھی وہی اثر ہو. مثال طور مغرب کی تو ایک تام الاجزاء ہے اور دوسری ناقص الاجزاء ہے، تو یقیناً ان کے آثار میں لہذا ان کے نزدیک نظریہ کیا ہو گیا کہ الفاظ عبادات کی وضع صحیح کے لیے ختم. واستدل القائل بالعام، جو کہتے نہیں جناب فقط صحیح کے لیے نہیں بلکہ فاسد کو بھی حقیقتاً وہی نام دیا جا سکتا ہے، ان کی بھی کئی دلیلیں ہیں. ان کی ایک دلیل یہی ہے، وہ کہتے ہیں جناب تقسیم الصلاۃ الی الصحیحۃ والفاسدہ، نماز کو 2 قسموں میں کرنا کہ نماز صحیح اور نماز فاسد. بس نماز کا صحیح اور فاسد میں تقسیم کا صحیح ہونا یہ بتاتا ہے کہ وہ 2 قسمیں اسی مقسم کا حصہ ہیں، لہذا اس کی وجہ فقط صحیح کے لیے. جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ نہ، آپ کی دلیل کیوں؟ بأن غایۃ ما یفیدہ ھذا التقسیم، زیادہ سے زیادہ آپ اس تقسیم سے جو حاصل کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ استعمال الصلاۃ، کہ یہاں لفظ صلاۃ کا استعمال ہوا ہے صحیح میں بھی اور فاسد میں، اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ استعمال علامت حقیقت، استعمال عام ہوتا ہے جو معنی حقیقی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور معنی مجازی میں بھی ہوتا ہے. ختم. یہاں تک تو بحث تھی الفاظ عبادات. اب دوسرا حصہ عمل معاملات. معاملات 2 طرح کے ہوتے ہیں، کبھی عقود اور کبھی ایقاع. عقد وہ ہوتا ہے جس میں ایجاب اور قبول دونوں ہوتے ہیں، ایقاع وہ ہوتا ہے کہ جہاں فقط ایک طرف سے ہی صیغہ جاری ہوتا ہے. اس میں پھر 2 بحثیں ہیں. پہلی بحث تو یہ ہے کہ آیا یہ جو اسماء ہیں یہ سبب کے اسماء ہیں یا مسبب کے. ٹھیک ہے، اگر تو یہ اسماء سبب کے ہیں پھر تو یہ بحث ہوگی کیا ان کی بات صحیح کے لیے ہے یا، لیکن اگر یہ اسماء ہیں مسبب کے لیے تو پھر وہاں یہ بحث ہوتی ہی نہیں ہے. چونکہ خوب الاول ان الفاظ العقود کالبیع والنکاح یا طلاق یا عتق، آیا یہ الفاظ اسباب کے لیے وضع کیے گئے ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی، کہ جو چیز سبب بنتی ہے ملکیت، زوجیت، فراق اور حریت کی، اور سبب سے مراد کیا؟ یعنی وہی عقد اور ایقاع، جیسے ایجاب قبول عقود میں اور ایجاب فقط نکاح میں. اگر تو ہم اس نظریے کے قائل ہوئے کہ جناب یہ اسماء ہیں اسباب کے یا النظام، پھر تو یہ بحث جہاں بھی آئے گی کہ آیا یہ الفاظ علیہ موضوعۃ للصحیحۃ التامۃ الاجزاء والشرائط المؤثرۃ فی السبب، یا یہ کہ نہ یہ عام ہے من التام ون، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی سبب مؤثر نہیں بھی ہے اس کو بھی صحیح، مطلب طلاق کہنا یا اس پر بھی عقد کہنا، بیع کہنا صحیح ہے. کس کے لیے؟ وہاں پر تو یہ بات آئے گی. الثانی، لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ الفاظ موضوع ہیں، بنائے گئے ہیں، بیعتو اور اشتریتو کو بیع نہیں کہتے بلکہ وہ جو ان پر اثر مترتب ہے ملکیت والا اس کو کہتے ہیں. انکحتو اور قبلتو کو نکاح نہیں کہتے بلکہ جو زوجیت مترتب ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. فرماتے ہیں ان تکون الفاظ موضوعۃ لل اے ما یحصل بالاسباب، کہ جو ان اسباب سے عقد یا ایقاع کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں خود اس کو کہتے ہیں، جیسے ملکیت، زوجیت، فراق، حریت. یہاں پر یہ بات کیوں فرماتے ہیں کہ مسببات من الامور، وہاں تو ہاں اور
نہ یا زوجہ ہے یا نہیں ہے، یا متعلقہ ہے یا نہیں ہے، یا ملکیت ہے یا یہ نہیں کہ ہے تو ملکیت لیکن ہے فاسدہ، ہے تو زوجہ بیوی لیکن ہے وہاں پر یہ تبدیل، بلکہ یدور امرها بین الوجود والعدم فلا يتأتى الى هذا الفرد النزاع۔ لہذا اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ الفاظ معاملات ہیں مسببات کے لیے بنائے گئے ہیں، پھر یہاں صحیح اور عام کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ چونکہ ملکیت یا موجود ہوگی یا نہیں ہوگی، زوجیت یا ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہے تو اس کی بیوی لیکن ہے فاسدہ، یا وہ فلاں بندہ مالک تو ہے لیکن ملکیت ہے نہ، وہاں ہاں اور نہ۔